बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 2 फरवरी है, साल 2022। बरतानिया में नवाज शरीफ का खेल पकड़ा गया है। नई वीडियो ने हलचल मचा दी है। शहबाज शरीफ ने घबराना शुरू कर दिया है। अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के लिखे गए खत का क्या जवाब दिया है, तफसील आपके सामने रखूंगा। सुहेल वड़ैच ने आले शरीफ की नौकरी का हक अदा कर दिया है। जाली बीमार नवाज शरीफ की किस तरह वकालत की है, ये भी दिलचस्प कहानी है। इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। गुज़श्ता रोज भारतीय नयाद अमरीकी डॉक्टर की जब से रिपोर्ट सामने आई है, पूरी पाकिस्तानी कौम हंस रही है कि किस तरह एक सियासी जमात का सरबराह नवाज शरीफ सरेआम झूठ बोलता है। पहले यहां बुज़दिली दिखाकर वो पाकिस्तान से फरार होता है, वहां पर कुछ अरसे के बाद उसको इनकलाबी बनाने के दावेदार तब क्या मलामतिया सामने आ जाता है कि अब नवाज शरीफ डट गया है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी जंग लड़ेगा। कभी वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बात करता है, कभी जनरल फैज हमीद को टारगेट करता है। तो वो एक तबका मलामतिया ने उसको बड़ा सर पर चढ़ाया, लेकिन पता चला कि कभी भी बुज़दिल आदमी इनकलाबी नहीं होता। तो वो इनकलाब जबरदस्त हो गया और अब एक मर्तबा फिर एक जाली मुबैना रिपोर्ट सामने आई है। और ये रिपोर्ट है, या आप इसको राय कह सकते हैं, एक अमरीकी नयाद डॉक्टर है जो बरतानिया के अंदर प्रैक्टिस भी नहीं करता और कहां कहां से ये बंदे ढूंढ लेते हैं। एक वक्त डॉक्टर अदनान वहां पर होता था और फिर हमने देखा कि बरतानिया के वहां पर डॉक्टर उन्हें अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक अमरीकी डॉक्टर की एक अजीब किस्म की जो राय है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जमा करवाई है। अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है हुकूमत अपना केस फाइट करेगी कि ये जाली बीमार है और ऑलरेडी आप बाकी कैदियों को भी या तो ये सहूलत दें कि उनको स्ट्रेस है, उनका दिमाग परेशान है और उसको ये परेशानी हो जाएगी। तो ये एक अजीब किस्म का चक्कर है। अब इसके साथ ही एक नई वीडियो है जो वायरल की है खुद मुस्लिम लीग नून ने। इसका मतलब है कि वो निजाम इंसाफ के मुंह पर खुद तमाचा मार रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के ये तमाम जजज, ये अदलिया जिन्होंने हमें बाहर भेजा है, जरा देख लीजिए हमारी ताकत कितनी है, हम कितना बड़ा माफिया है। और आपको याद हो जाएगा जब ये नवाज शरीफ पाकिस्तान से बैरून मुल्क फरार हुए थे और जाली रिपोर्ट जो है वो जिस तरीके से मैनेज की गई थी, उस दिन भी इनका मुंह लटका हुआ था। इस तरह की तस्वीर बनाई गई, वायरल की गई, हमदर्दी ली गई, फिर मीडिया के अंदर एक तूफान बपा हुआ उनकी हमायत के अंदर। लेकिन जब जहाज के अंदर नवाज शरीफ बैठा था तो आगे अंगूर, सेब और फ्रूट पड़ा हुआ था और बड़ा हशाश बशाश था। झूठ बोलने पर वैसे इस मुल्क के अंदर कोई इखलाकी अगर कदरें हों तो यकीनी तौर पर अब तक जो है ये कुछ लोगों को जो है जरूर चुल्लू भर पानी के अंदर डूब मरना चाहिए था। बहरहाल ये मामला चलता रहता है, फिर उसको जाली गुब्बारे के अंदर एक हवा भरी जाती है। अब नवाज शरीफ जो है वो बाकायदा लंदन से दूर इलाके के अंदर फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। नवाज शरीफ बेटों के हमरा नेल्सन के अंदर जाते हैं जो तकरीबन 250 मील दूर एक इलाका है और वहां पर वो मुआयना करते हैं, उनको ब्रीफिंग दी जाती है। और फिर फैक्ट्री लंदन में 255 मील दूर नेल्सन का ये इलाका है जो रिपोर्ट हुआ है। और फैक्ट्री के दौरे पर शरीफ फैमिली ने अपने मौके में कहा है कि नवाज शरीफ दोस्त की दावत पर लंच करने गए थे, उनके साथ वो भगौड़ा, इसहाक डार और उनके बाकी हसन हुसैन और सारी फैमिली मौजूद है। एक तरफ जो रिपोर्ट है वो भेजी जा रही है, आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ बीमार है, एयरपोर्ट के करीब भी गया तो उसकी जिंदगी को बड़ा खतरा है। और दूसरी तरफ खुद एक वीडियो लीक करने का मतलब क्या है? सिंपल है, पाकिस्तान के जजज और अदलिया जिन्होंने जमानत पर रिहाई दी है उनको बताया है कि आपकी ताकत, इस मुल्क के निजाम की ताकत इस माफिया के सामने क्या है। अब यकीनी तौर पर देखते हैं इस पर हमारी जो अदलिया है वो क्या फैसला करती है। अब देखिए कि शहबाज शरीफ ने, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो उनको लेटर लिखा कि आप अपोजिशन लीडर हैं लेकिन आप दामन है नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ यहां से भाग गया है, उसके बाद वो वापस नहीं आया। 4 हफ्ते के लिए उसको इजाजत दी गई थी और आपने जो एफिडेविट जमा करवाया है उसके मुताबिक आपको वादे की पासदारी करनी चाहिए थी। उनकी मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं वो सही मानों के अंदर पेश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो इस तरीके से रिपोर्ट्स नहीं आ रही और ना ही उन्होंने वहां पर किसी हॉस्पिटल में गए, ना कोई ऑपरेशन करवाया। मामूल की बीमारियां पाकिस्तान के अंदर उसका इलाज मौजूद है, लिहाजा आप 10 दिन के अंदर जो है वो आप जवाब दें, नहीं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। अब जो है वो एक अजीब भोंडा किस्म का एक जवाब आज तहरीर की है अपोजिशन लीडर और नवाज शरीफ के दामन शहबाज शरीफ ने। उसके चंद नुकात आपके सामने रखता हूं। और उन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इंतकाम कर रहे हैं, ये सियासी कार्रवाई है। वही जो राम कहानी वो अक्सर सुनाते हैं
کہ میں تو اپنی پاسداری کر رہا ہوں. کتنا اعتماد ہے ان کا ہمارے معزز ججز اور عدلیہ پر، آپ اندازہ کر لیں اس شریف خاندان کا. اب سفید وہ جھوٹ بولنے کے باوجود بھی یہ بچ جاتے ہیں. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حکومتی خط کے مندرجات سے اتفاق نہیں کرتا. اٹارنی جنرل آپ کے خط سے تاثر ملا ہے کہ خط سیاسی مقاصد کے لیے لکھا گیا. وفاقی کابینہ کی ہدایات پر لکھا گیا خط شریف خاندان کے میڈیا ٹرائل کی کوشش ہے. شریف خاندان جو ہے، اٹارنی جنرل کا خط عدالتوں میں زیر التوا مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے. ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملے پر خط لکھ کر تو انہیں عدالت کی گئی ہے. یعنی میں تو انہیں عدالت نہیں کر رہا، آپ کر رہے ہو. وہ کہتا ہے خط لکھتے ہوئے عدالتی حکم کو نظر انداز کیا گیا. نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس باقاعدگی سے جمع کروائی جاتی ہیں. مراسلے میں کہا گیا ہے، 2 صفحات پر مشتمل یہ خط ہے. اٹارنی جنرل کو جو جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ماورائے قانون اور ہائی کورٹ میں زیر سماعت معاملے پر تو انہیں عدالت کے مترادف ہے یہ آپ کا عمل. خط میں اختیار کردہ لب و لہجہ یہ انتہائی قابل اعتراض ہے. 16 نومبر 2019 کے حکم کے مندرجات اور جمع کروائی گئی یقین دہانی کو درست طور پر ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ درست تناظر کو پیش نظر رکھے بغیر یہ خط لکھا گیا جو سیاسی وجوہات کی بنا پر لکھا گیا، جس میں قانون، میڈیکل بورڈ کی تشکیل، اس کی کارروائی کی تفصیل اور اس کی بنیاد پر کی گئی معروضات کو نظر انداز کیا گیا. اٹارنی جنرل کا خط 16 نومبر 2019 کے عدالتی حکم کے دائرہ کار اور متعین کردہ حدود سے تجاوز ہے. سیاسی بیانیے کی حمایت اور میڈیا ٹرائل کی نیت سے جاری کیا گیا اور یہ خط عدالت عالیہ میں زیر سماعت معاملے کے حوالے سے درست نہیں ہے. میں اپنے ایفیڈیوٹ پر قائم ہوں. اٹارنی جنرل کا خط خلاف قانون، بلا جواز اور کسی قانونی اختیار کے بغیر ہے. خط لکھ کر جس طرح کردار کشی کی گئی، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہوں. یعنی یہ الٹا اب جو ہے وہ قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے شہباز شریف. میں تو وعدہ پی، حالانکہ اس نے بیان حلفی دیا جس کے اندر کہا کہ ریگولر میڈیکل رپورٹس آئیں گی، اگر نواز شریف واپس نہ آیا تو میں ضامن ہوں. لیکن دیکھ لیجئے قانون کا کس طرح دھجیاں بکھیری جاتی ہیں. اور میں حیران ہوں وہ طبقہ ملامتیہ کے بکاؤ اینکر اور صحافیوں پر. آپ بھی حیران ہوں گے کہ جن کو پتہ بھی ہے کہ یہ بندے جھوٹ بول رہے ہیں، سر عام جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی دن کی روشنی میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں رات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کبا سفید ہوتا ہے. معذرت. اب یہ ساری چیزیں جو ہے کرتے ہوئے بھی اس کو انقلابی بنایا ہوا ہے. وہ بزدل پاکستان آ نہیں رہا. اور جس طرح پھر ایک ڈاکٹر پکڑتا ہے دوسرا پکڑتا ہے، برطانیہ کے اندر جو ہے اس کو ڈاکٹر مل نہیں رہے. یہ سارے ڈرامے کے باوجود اور پھر شہباز شریف کا یہ جو جواب ہے، یہ یقینی طور پر ایک بڑا ان کا اعتماد ہے کہ اس ملک کا نظام جو ہے ان شریف مافیا کو پکڑ نہیں سکتا، ان کو سزا نہیں دے سکتا. سزا دے دے پھر بھی جیل کے اندر رکھنے سے قاصر ہے. اور پھر یہ مزید ٹائم گین کرنے کی کوشش کریں گے. یا تو برطانیہ وہاں سے کان سے پکڑ کر میاں صاحب کو باہر کرے گا، ورنہ ایسے لگتا ہے کہ میاں صاحب خود نہیں آئیں گے. دوسری طرف ایک بڑا تاثر تھا کہ ابھی آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، تو وہ سارے جو بیانیے ہیں وہ دم توڑ گئے. اب آپ دیکھیے اس طبقہ ملامتیہ کے حالات. سہیل بڑیچ وہ کیا کہتے ہیں؟ سہیل بڑیچ آپ کو علم ہے کہ وہ ایک شریف خاندان کے بڑے ان کے قریبی مراسم ہیں، اور وہ اپنے طور پر یہ ساری چیزیں اکثر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کو بھی حقوق حاصل ہے. بھائی کون کہہ رہا ہے حقوق حاصل نہیں ہے؟ ابھی بھی نواز شریف کو حقوق نہیں ملے. کیا اس 22 کروڑ عوام کے حقوق نہیں ہیں؟ جو لوگ جیلوں کے اندر چھوٹی چوریوں ڈکیٹیوں کے اندر موجود ہیں، کیا ان کو حقوق نہیں ملنے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر وزیر اعظم کے تنقیدی بیان جو پرائم منسٹر نے گزشتہ روز بیان دیا ہے، اس پر تکلیف ہو گئی ہے سہیل بڑیچ کو. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے تنقیدی بیان کے بعد انہیں جیلوں میں قید ملزمان کے حقوق بھی چھین لینے چاہیے. وزیر اعظم کی تقریر ایک سیاسی مخالف کی تقریر ہے. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے خلاف اپیل پر تنقید سے متعلق سوال ان سے پوچھا گیا تو جواب دیا کہ دنیا بھر میں یہ اصول ہے جن لوگوں کے خلاف کیسز بنتے ہیں انہیں اپیل کا حق دیا جاتا ہے. ملزم کو بھی حق ہوتا ہے وہ بات کریں. دنیا بھر میں ملزم کے بھی حقوق ہوتے ہیں. نواز شریف چاہے ملزم ہے لیکن ان کے کچھ حقوق ہیں. بھائی نواز شریف ملزم نہیں ہے، مجرم ہے. سہیل بڑیچ صاحب ڈنڈی نہ مارے. آپ کا یہ پورا جو خانوادہ ہے، یہ صحافتی خانوادہ، یہ ڈنڈی مارتا ہے نواز شریف کے معاملے میں. لیکن ان کے کچھ حقوق ہیں. یہی حقوق سپریم کورٹ اور آئین کی روشنی میں انہیں یہ گنجائش دیتے ہیں کہ وہ اپنے خلاف فیصلے پر اپیل دائر کر سکیں. ان سے یہ حق چھینا نہیں جا سکتا. وکلاء نے جو احسن بون نے اپیل کی ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ تاعیار نااہلی کا معاملہ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے. کیا یہ ممکن ہے بھی یا نہیں؟ اس معاملے میں قانون دانوں کے درمیان بحث بھی ہے کہ کسی شخص کو تاحیات نااہل نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ اس کے خلاف بہت سے ثبوت موجود ہیں. کسی بھی صحت مند معاشرے میں جہاں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں وہاں ملزمان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جاتا ہے. نواز شریف کی اپیل اسی حق کی بنیاد پر دائر کی گئی ہے جو کہ جائز ہے. یعنی نواز شریف کے حق میں جو بھی اپیل ہوگی جائز ہوگی. بھائی پچھلے 5 سال سے یہ مقدمات زیر سماعت ہیں. پاناما کی ابھی تک جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جن کا معاملہ تھا اور جس کو شریف خاندان تسلیم نہیں کر رہا تھا، اسی جگہ سے روز نواز شریف برآمد ہوتا ہے. وہی سے ویڈیوز بنتی ہیں، تصاویر بنتی ہیں. آپ نے وہ سوال نہیں پوچھا، آپ نے ان سے منی ٹریل نہیں پوچھی، اور پھر مسلسل ان کو بار بار جو ہے وہ تاخیری حربے استعمال کرتے رہے. اپیل کا حق دیا گیا ہے اور اس کے باوجود آپ کو تکلیف ہے کہ نواز شریف کو آئینی اور قانونی حقوق نہیں ملے. بھئی یہ اصل میں پورا ایک طبقہ ہے، یہ 40-50 کا ایک ٹولہ ہے اس ملک کے اندر، اور یہ ایک ٹویٹ کرتا ہے، پھر اس کو ری ٹویٹ کیا جاتا ہے، اور ایک ماحول سازی کر کے نواز شریف وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو معصوم بنا کر یہ پیش کرتے ہیں. چونکہ ان کے ہیلی کاپٹر گروپ تھا اور یہ اس پر آرام سے مزے کرتے تھے. بہت سارے سرکاری حاجن، آپ کو علم ہے سرکاری خرچے پر حج کرتے ہوئے کنہوں نے کیا، کون روز اس طریقے سے ان کو اکاموڈیٹ کیا جاتا تھا. پھر تنخواہیں جو ہے وہ بھی مزے تھے اور سیر سپاٹے ہوتے تھے، بیرون ملک دورے ہوتے تھے، بہت کچھ ملتا تھا. جب وہ کمی ہوئی ہے تو یہ اس حکومت کے خلاف تو چڑھ دوڑے ہیں، لیکن نواز شریف اور ان کے خاندان اور جس طریقے سے روز جھوٹ بولتی ہے مریم نواز اور شہباز شریف، ان سے یہ جواب طلبی نہیں کرتے. یہ اصل ان کی صحافت ہے، یہی ان کی حقیقت ہے. پاکستانی قوم آہستہ آہستہ ان کو پہچان گئی ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ بالآخر پاکستان کے مافیاز اپنے انجام کو پہنچیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.